باپ اور بیٹے اور اردوس کے نام سے آمین۔ وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبح کا چراغ، اے وطن ہم تیری راتوں کا اجالا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی بھی حکومت جب بجٹ پیش کرتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اپنے موسنوں پر ظلم کریں، تو پنجاب حکومت نے قائد جدوجہد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں یہ عوامی بجٹ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے اقلیتوں کو بھی تسلی بخش بجٹ دیا ہے، اور خصوصی طور پر ایسٹر کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ مسیحیوں کو دیے ہیں۔ میں پنجاب کے تمام مسیحیوں کی طرف سے قائد جدوجہد کو بہترین بجٹ پیش کرنے پر اور پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون بننے پر دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو کسی نے حقوق دیے ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ انہوں نے ہمارے مسیحی رہنماؤں کو بہت بڑی بڑی وزارتیں دے کر اقلیت اور اکثریت کا جو فرق تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں چند گزارشات آپ کی وساطت سے اس مقدس وان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے خلاف جو امتیازی قوانین ہیں وہ ختم کیے جائیں، بین المذہب امانگی کو فروغ دیا جائے، جبری تبدیلی مذہب کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے، مسیحی مشنری اداروں کو تحفظ کیا جائے اور سینیٹری ورکرز کو مستقل کیا جائے۔ اور جناب اسپیکر، ایک ہمارا بہت درینہ مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں ہمارا نیو کانوینٹ سسٹم سکول ہے جو تقدس ماں بشپ افتخار اندریا صاحب رن کر رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، پچھلی حکومت میں بھی بہت زور لگایا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ پورے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے کہ ہمارے 1500 بچے جو ہیں اس اسکول سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، تو لیکن ان میں گندے کنویں بنا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بھی بڑا زور لگایا گیا، اب وہ بچے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود آ کے ہمارے حالات کو اور واقعہ کو جانے اور فوری طور پر یہ کنویں جو ہیں، گندے کنویں ہیں، وہ بند کرائے جائیں۔ تو جناب اسپیکر، ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں گجرانوالہ ڈویژن میں سب سے بڑی جو مسیحی آبادی ہے فرانسس آباد، 50,000 کی آبادی ہے، وہاں گورنمنٹ سکول نہیں ہے بچوں کے لیے، وہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہاں فوری طور پر قبرستان، ڈسپینسری اور سکول بنایا جائے۔ اور جناب اسپیکر، میرا تعلق جو میرا گاؤں ہے وہ مریم آباد ہے، وہ ایشیا کا سب سے بڑا وہاں مسیحی اجتماع ہوتا ہے، جہاں 15 لاکھ دنیا اس اجتماع میں آتی ہے۔ وہ مقدسہ مریم کے نام پر اجتماع ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے سے لوگ، آل اوور دا ورلڈ لوگ وہاں آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں قومی زیارتگاہ کے نام سے جو ہے وہ انٹرچینج بنایا جائے۔ تو جناب اسپیکر، جس طرح قیام پاکستان کے وقت مسیحیوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے اپنا عملی جامعہ ٹھوس کردار ادا کیا،
آج ہم سب بھی یہ جتنے ہمارے مسیح لیڈران یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنے مسیح ان لیڈروں کو کی تلقین کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اور خدا نہ کرے ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آئے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ مل کر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر اور اپنی قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر کہیں گے کہ اے وطن تو نے جب بھی پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. اور جناب اسپیکر حال ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینٹری ورکر ہیں وہ دن رات اس ملک کی صفائی کے لیے کام کرتے ہیں. تو جب جناب اسپیکر کل پرسوں ہمارا ایک سینٹری ورکر تھا آصف مسیح گجرانوالہ میں, وہاں انہوں نے چند بدماشوں نے ان کو عدالت کے ہاتھوں میں بڑا مارا پیٹا زد و کوب کیا. جناب اسپیکر یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور کمیٹی بنائیں اور اس کو انصاف دلائیں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو ویری